اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ اور طالبات، اسم کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. مرد، عالم، بیل، شیر، استاد. میں آپ سے پوچھوں کہ یہ نر ہیں یا مادہ؟ ان کی جنس، ان کا جینڈر کیا ہے؟ آپ سب کہیں گے سر یہ تو مرد ہیں یا مذکر ہیں، یہ نر ہیں. پوچھو کیوں؟ تو آپ کہیں گے سر یہ جن چیزوں کے لیے استعمال ہونے والے اسم ہیں ان چیزوں میں ہی کوئی فطری طور پر، قدرتی اور نیچرل طور پر کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو مذکر کہہ دیتے ہیں. کچھ مثالیں اور دیکھیے. عورت، عالمہ، گائے، شیرنی، استانی. اب میں پوچھوں ان کا جینڈر کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو مؤنث ہے، مادہ ہے. انگریزی میں کہہ رہے تو فیمینین ہے. بھائی کیوں ہے یہ فیمینین؟ تو آپ کہیں گے سر نیچرلی ان کی باڈی کے اندر کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جن کے پیش نظر ہم ان کو عورت یا مادہ یا مؤنث یا فیمینین کہہ دیتے ہیں. الگ الگ زبانوں میں الگ الگ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو مذکر ہوتے ہیں، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو مؤنث ہوتے ہیں. اور یہ سب مثالیں دیکھیے تو یہ جانداروں کی مثالیں ہیں. ان کے اپنے اندر کچھ ایسی علامتیں ریئلٹی اور نیچرل بنیادوں کے اوپر ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یا تو ان کی کیٹیگری مذکر والی طے ہو جاتی ہے یا مؤنث والی طے. آپ ان کے لیے کسی بھی زبان کے اندر لفظ استعمال کریں گے تو جو مذکر والی کیٹیگری ہے اس کے لیے استعمال ہونے والا ورڈ مذکر ہی ٹریٹ کیا جائے گا. جیسے یہاں پہ مرد ہے، مرد اردو میں یہ نر کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رجل، وہ بھی مذکر ہے. انگلش کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مین، یہ بھی مذکر یعنی میسکولین ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں عورت پر آ جائیے تو عورت کے لیے اردو میں عورت لفظ یوز ہوتا ہے، یہ مادہ اور مؤنث ہے. عربی میں امرأتن کا لفظ یوز ہوتا ہے اور امرأتن عرب لوگوں کے نزدیک مؤنث ہوتا ہے. اسی طرح انگریزی کے اندر عورت کے لیے وومن کا لفظ یوز ہوتا ہے اور یہ فیمینین یعنی مؤنث ہی ہوتا ہے انگریزوں کے نزدیک. تو یہ حقیقی مؤنث ہے. کیا مطلب؟ کسی بھی زبان میں ان کے لیے لفظ یوز کیا جائے گا وہ اگر مذکر ہے تو مذکر ہی رہے گا ہر زبان میں، اگر مؤنث ہے تو مؤنث ہی رہے گا ہر زبان میں. یہ جانداروں کے مذکر اور مؤنث ہے. آئیے کچھ مثالیں اور دیکھتے ہیں. گھر بڑا ہوتا ہے، جھوپڑی چھوٹی ہوتی. یہ بڑا ہوتا آپ نے گھر کے لیے بولا، آپ نے یہ کیوں نہیں بولا گھر بڑی ہوتی ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں بولا جھوپڑی بڑا چھوٹا ہوتا ہے؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ گھر کو اردو زبان میں مذکر ٹریٹ کرتے ہو. یہ گھر اپنے جینڈر میں نیچرلی حقیقتاً نہ تو مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، لیکن پھر بھی آپ گھر کو اردو زبان میں مذکر ٹریٹ کرتے ہو اور جھوپڑی کو آپ اردو زبان میں مؤنث ٹریٹ کرتے ہو. اچھا اب ہمیں یہ ساری مثالیں دیکھ لیجیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مذکر کی مثالیں کیا، مؤنث کی. ہمیں کیسے پتہ لگے؟ تو جس کو اردو زبان آتی ہے وہ ایک علامت رکھ لیتا ہے. جس کے ساتھ ہوتا آئے گا وہ مذکر، جس کے ساتھ ہوتی آئے گا وہ مؤنث. جھوپڑی ہوتی، لسی ہوتی، روٹی ہوتی، چینی ہوتی، گاڑی ہوتی، یہ سب مؤنث. جبکہ گھر، دودھ، کھانا، گوڑ، پانی ہوتا ہے، لہذا اس کو آپ نے مذکر کہہ دیا. اب یہ آپ غور کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حقیقت کے مذکر مؤنث نہیں ہے، یہ زبان کے مذکر مؤنث. اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ایک زبان میں مذکر ہو، دوسری زبان میں وہ مؤنث استعمال ہو رہا. جیسے پنکھا ہوتا ہے، پنکھا گول ہوتا ہے، پنکھا تیز چلتا ہے، یہ اردو میں مذکر استعمال ہوتا ہے. پنکھے کے لیے عربی میں لفظ یوز ہوتا ہے مروحتن، اس کے آخر میں گول تھا. عرب لوگ مروحتن کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہ جو جانداروں کے علاوہ کے مذکر مؤنث ہیں، ان میں زبان کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہم مذکر یا مؤنث ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ الگ الگ زبانوں میں ایک ہی لفظ ہو سکتا ہے، ایک زبان میں مذکر ہو اور دوسری زبان میں مؤنث ہو. ان کی الگ الگ زبانوں میں الگ الگ حیثیتیں ہوتی. اب تک کی باتوں کا اگر خلاصہ سمجھتے ہوئے ہم آج کے سبق کو سمجھیں تو وہ یہ کہ اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں. نمبر ایک مؤنث، وہ اسم جس میں مؤنث کی کوئی علامت ہو، اور مؤنث کی علامتیں چار ہیں، دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے. نمبر ایک مادہ جاندار ہونا، جیسے مریم. مادہ یعنی ظاہر نر کا اپوزٹ، اور جاندار یہ جانداروں میں، اور یہ تو حقیقی مؤنث ہوتا ہے. نمبر دو آخر میں گول تا ہونا،
जैसे बकरातुन, जैसे मिरवाहतुन, पंखा। अब ये उर्दू में तो पंखा है मुजक्कर, लेकिन अरबी में मिरवाहतुन आखिर में बोलता है तो अरबी में ये मुअन्नस होगा। इसी तरह आखिर में खड़ा जबर हो, यानी इसको लिखने का अंदाज ये होता है, छोटी या होती है और ऊपर खड़ा जबर होता है, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे बुशरा, जैसे युमना, युसरा। तो जिस इस्म के भी आखिर में अरबी जबान में आपको खड़ा जबर नजर आए, आप उसको मोनस कह दीजिए। कोई कहेगा सर मूसा और ईसा के आखिर में भी तो खड़ा जबर है। वो अरबी जबान के अल्फाज नहीं है, वो एक दूसरी जबान के अल्फाज हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुए। अच्छा, इसी तरह चौथी अलामत ये है कि आखिर में आ ऊ होता है। जैसे इसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे खदराउ हरी, सफराउ पीली, हमराउ लाल। तो ये सब मोनस की अलामत है। जिस इस्म में इन चार में से कोई भी अलामत पाई जाए, आप उसको मोनस कह दीजिए, और जिसमें इनमें से कोई अलामत ना हो, आप उसे मुजक्कर कह दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम कौन सी जबान सीख रहे हैं? अरबी जबान सीख रहे हैं। और अरबी जबान किनकी है? अरब होती है। अब अरब लोग मालिक हैं। कभी कभार कुछ गिने चुने अल्फाज ऐसे हैं अरबों के जिनमें इन चारों अलामतों में से कोई भी अलामत नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी अरब लोग उसको मोनस ट्रीट करते हैं। हमने उनको सुना है कि वो उनको मोनस ट्रीट करते हैं, और जाहिर है जबान उनकी है, तो अगर हम वो जबान बोलना चाहेंगे तो हमें उनकी सुननी पड़ेगी। लिहाजा हम मजबूर होकर कुछ इस्म ऐसे गिने चुने, जिनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, उनको अरबों से सुनने की बिना पर सिमाई बुनियादों पर मोनस कहते हैं। इनको छोड़िए, असल सबक जो याद करने का वो ये है कि अलामत है तो मोनस, अलामत नहीं तो मुजक्कर, और अलामतें चार।